بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی ایک بیٹی ہو پھر وہ اس کو زندہ درگور نہ کرے اور نہ اس کو حقیر جانے اور نہ ہی بیٹے کو اس پر ترجیح دے تو ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اولاد اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ بندہ ساری اولاد کو، یعنی چاہے وہ لڑکے ہوں چاہے وہ لڑکیاں ہوں، بیٹے ہوں یا بیٹیاں ہوں، ایک ہی نظر سے دیکھے، اور وہ نظر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی میرے لیے ایک نعمت ہے۔ اس میں فرق کرنا کہ یہ بیٹی ہے یہ بیٹا ہے، اب بیٹے کو ترجیح دینا، فوقیت دینا، بیٹے کی پیدائش پر زیادہ خوش ہونا، بیٹی کی پیدائش کے اوپر منہ کا لٹکنا، یہ جو تصور ہے، یہ جو خیال ہے، یہ قرآن نے بیان کیا ہے تو کفار کی طرف نسبت کر کے بیان کی ہے۔ مسلمانوں کا یہ نظریہ بیان نہیں کیا گیا، نہ اسلام ایسے نظریے کی، ایسے خیال کی، ایسے تصورات کی کوئی سرپرستی کرتا ہے۔ دیکھیں، اولاد اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، یہ بندے کا کوئی کمال نہیں، چاہے وہ بیٹے دے بیٹیاں دے، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، چاہے بیٹیاں دے یا بیٹا دے، او یزوجہم ذکرانا و اناثا ویجعل من یشاء عقیما، چاہے ملا کر دے، چاہے کسی کو کچھ بھی نہ دے، عقیم بنا دے اور بانج بنا دے، کچھ بھی نہ دے۔ اور ایسی مثالیں انبیاء کرام کے اندر بھی ہمیں ملتی ہیں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، ان کے صرف بیٹے ہیں، حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام ان کی صرف بیٹیاں تھیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے بھی تھے بیٹیاں بھی تھیں، اور حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ تو دیکھیں کہ سب طرح کی شکلیں انبیاء کرام میں بھی ہمیں مل رہی ہیں۔ تو یہ سمجھنا کہ جی یہ بیٹا ہے تو بڑی سعادت کی بات ہے اور بیٹی ہے تو نعوذ باللہ کوئی نحوست والی بات ہے، یا عورت کو منحوس سمجھنا، یہ سراسر زیادتی ہے، اپنے ساتھ بھی دوسروں کے ساتھ بھی۔ اب دیکھیں، جتنے بھی فضائل آتے ہیں وہ تو بچیوں کی پرورش کی آتے ہیں۔ اب ایک اور روایت میں جو حضرت انس رضی اللہ عنہ جس کے راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی 2 بیٹیاں یا 3 بیٹیاں ہوں، یا 2 بہنیں یا 3 بہنیں ہوں، اور وہ ان کی پرورش کرے اور پھر وہ ان سے جدا ہو جائے، یعنی کہ وہ بیٹیاں یا بہنیں اس پرورش کرنے والے سے جدا ہو جائیں ان کی وفات کے ذریعے سے یا نکاح کے ذریعے سے، تو آپ علیہ السلام نے شہادت کی انگلی اور جو درمیان والی انگلیاں ان کو ملا کر فرمایا کہ وہ اور میں جنت میں ایسے ہوں گے۔ اب دیکھیں کہ یہ فضیلت تو آپ علیہ السلام بیٹیوں کی پرورش پر ارشاد فرما رہے ہیں، اور یہ بھی ہمارا ایک فرسودہ ہی نظریہ ہے کہ جی بیٹے بڑے ہو کر وہ آپ کے کام آئیں گے، دست و بازو بنیں گے۔ حالانکہ عام طور پر ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں آپ دیکھیں ہماری تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی اولاد کو فرما بردار بنائے اور ان کا بڑھاپے میں سہارا بنائے اور ان کا خادم بنائے، لیکن عام طور پر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ بیٹیاں ہی سہارا بن رہی ہوتی ہیں اور بیٹیاں ہی زیادہ خیال رکھتی ہیں نسبتاً بیٹوں کے۔ تو پھر بھی لوگ ایسی عجیب حرکتیں کرتے ہیں کہ اچھے خاصے بظاہر دیندار کہ صوم و صلات کے پابند، پردہ اور دیگر شرعی معاملات کے بڑے پابند، لیکن اگر گھر میں کوئی اولاد ہوئی ہے، خوشی ہوئی ہے، جب جا کر دیکھا گیا تو منہ لٹکے ہوئے، جی بھائی کیا ہوا، یہ تو خوشی کا موقع تھا، وہ جی اللہ نے دوسری بیٹی دے دی ہے۔ بھئی اللہ سے پھر جھگڑ لو، جا کر کیس کروا دو اللہ تعالیٰ کے خلاف، کوئی زبردستی چھین لو، جن کے پاس بیٹے ہیں انہوں نے کوئی درخواست نہیں کر لی ہے یا انہوں نے کوئی زبردستی چھینے، بھئی وہ اس کی مرضی ہے، اور ہمیں کیا پتا کہ ہمارے لیے فائدہ کس میں ہے، ہمارے لیے خیر کس میں ہے۔ اس لیے
اولاد کو اولاد کی نظر سے دیکھیں، اور اولاد فی نفسی ہی نعمت ہے، اس میں تفصیل میں جانے کی کیا ضرورت ہے، بیٹے ہیں یہ بیٹی ہیں، بس وہ اولاد ہے، وہ نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ جو اللہ بیٹیاں دے رہا ہے تو اس کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ اٹھانے کی ہمت بھی تو آپ کو دے گا نا۔ تو اس لیے یہ کبھی بھی نہیں سوچنا چاہیے، ہمیشہ جو بیٹیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے، اور وہ اپنا رزق بھی لاتی ہیں، خیریں بھی لاتی ہیں۔ انما تنصرون وترزقون بضعفائکم، تمہاری مدد کی جاتی ہے اور تمہیں رزق دیا جاتا ہے تمہارے کمزوروں کی وجہ سے۔ تو یہ تو ایک کمزور جنس ہے یا ہمارے معاشرے کے ایک کمزور حصہ ہے، تو ان کی وجہ سے تو بندے کو رزق ملتا ہے۔ لہذا جس کسی کو بیٹیوں والی نعمت ملے، یہ وہ خوشی سے اس کو قبول بھی کرے، اور ان کی جو بھی ضروریات ہیں اور جو بھی ان کی پرورش ہے اس کے اندر کسی طرح کی کمی نہ آنے دے، کبھی بھی بیٹوں کو ترجیح نہ دے اور بیٹوں کے مقابلے میں بیٹیوں کو حقیر نہ جانے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔